اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہ ملعونین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ درود بر محمد و آل محمد۔ مسجد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا اگر کوئی بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے وہ بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی آل پہ احسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ میں حقیر گناہگار ناچیز کا یہ ذکر کرنا، آپ عظیم عزاداروں کا یہ ذکر سننا، پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کر آنا، ہمارے بھائیوں کے صف عزا کا بچھانا، پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بادشاہ امام زین العابدین کا صدقہ خالق ہر مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے۔ اگر کوئی مومن مریض ہے بیمار کربلا کا صدقہ خالق ہر مریض مومن کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ خالق ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد و شاد فرمائے۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک مومن میری التماس سمجھو، وصیت سمجھو، نصیحت سمجھو، جب بھی ذکر شبیر کے لیے کریم حسین کی بارگاہ میں پیدل چل کر آیا کر، مولا امام حسین سے کچھ مانگا کر۔ آپ کے اور میرے سوال میں دیر ہے، سخی حسین کے کرم میں کوئی دیر نہیں۔ آمین ضرور کہنا۔ خالق ہم گناہگاروں کو کربلا معلیٰ کی زواری نصیب فرما۔ سرکار ولی العصر امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص حاضرین کے ہمارے بھائیوں کے والد محترم اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں خالق ہر مومن مرحوم کو شفاعت بی بی دو عالم نصیب فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیں آل محمد کی ذات پہ۔ جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں اتنی اونچی آواز میں درود بھیجیں آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے اجازت ذکر آل محمد شروع کیا جائے؟ رسول کی بیٹی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ دنیا کے جتنے اسلامی فرقے ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مکتب قرآن سے ہے۔ پوچھا جائے نماز کا طریقہ، کہتے ہیں قرآن سے۔ رمضان المبارک میں وقت افطار، کہتے ہیں قرآن سے۔ حج کے ادا کرنے کا طریقہ، کہتے ہیں قرآن سے۔ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ، کہتے ہیں قرآن سے۔ ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری شریعت میرا مکتب قرآن سے ہے۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک اگر بات دعا کے قابل ہو پھر اتنی کرنا جتنی بنتی ہے۔ سارے فرقے یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمارا مکتب قرآن سے ہے، کسی فرقے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کس کے ساتھ ہے۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ کسی فرقے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کس کے ساتھ ہے۔ لفظ میرے نہیں، مسجد النبی صحابہ موجود تھے،
سرکار مصطفیٰ نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں کہ بندے شامل عبادت نہیں ہوئے۔ مجلس شبیر کے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ جب ذاکر مصائب پڑھے تو اونچی آواز میں غریب کربلا کی غربت پہ رویا جائے، جب ذاکر درود کا کہے تو اونچی آواز میں آل محمد پہ درود بھیجا جائے، اور جب علی کا نام آئے تو پھر اونچی آواز میں نام علی کو لیا جائے۔ جس کا یقین کامل ہے علی کا نام حاجت روا ہے، علی کا نام مشکل کشا ہے، نام علی میں شفا ہے۔ جس بندے کا یقین کامل ہے کہ مصطفیٰ کا فرمان ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی، اللہ کبھی جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ جس کا یقین کامل ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے علی کا نام حلالی حرامی کی پہچان ہے، علی کا نام مومن منافق کی پہچان ہے، علی کا نام ختم قرآن کا ثواب ہے۔ سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری، اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ رسول کی بیٹی ہے نا، ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ پتہ چلا جو قرآن وہ میرا مرشد علی، یہاں سے لے کر آخری عزادار تک۔ اگر بات دعا کے قابل پھر اتنی کرنا جتنی بنتی ہے۔ ہم شیعہ، میں کسی اور مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا، کم از کم مولا علی کو اگر قرآن جتنا مان لیتے پھر کسی بندے سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی علی کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ پھر ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا قرآن اٹھائے، مولوی، مسجد، مدرسہ، والدین کے پاس قرآن اٹھا کے ذات جلی کے سامنے پہلے صفحے پہ یہ اقرار کرتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ مفسرین کی دہلیز پہ پہنچے، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ کہا ان لفظوں کے معنی کیا ہے؟ تو سب مفسرین نے، چاہے اہل سنت جس نے قرآن کی تفسیر لکھی، سب نے کہا یہ راز ہیں اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان۔ ان لفظوں کے معنی کسی کو آتے نہیں۔ پتہ چلا بندہ قرآن اٹھا کے ذات جلی کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے بار الہ کتاب تیری ہے، میرے عقل میں نہیں آتی، میری سمجھ میں نہیں آتی قرآن سمجھنے کے لیے۔ پھر قرآن آواز دیتا ہے اگر مجھے سمجھنا ہے تو ان کی دہلیز پہ جا جن پہ میں نازل ہوا ہوں۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جب قرآن یہ آواز دیتا ہے اگر مجھے سمجھنا ہے تو ان کی دہلیز پہ جا جن پہ اللہ نے مجھ کو نازل کیا، تو پتہ چلا اگر علی اور قرآن دونوں ایک ہیں، پھر علی کو بھی جاننے کے لیے، علی کی بھی معرفت کے لیے یا نبی کے پاس جانا پڑے گا یا علی کے بیٹوں کے پاس جانا۔ جو قرآن وہ میرا مرشد علی، جو قرآن قلب نبی پہ نازل ہوا، علی جوف کعبہ میں نازل ہوئے۔ قرآن لا ریب ہے، علی بے عیب ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، علی وہ جن کے نام کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ قرآن میں حضرت نوح کا ذکر ہے، علی وہ ہیں جن کے نام کی وجہ سے اللہ نے حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ عطا کیا۔ قرآن میں حضرت آدم کا ذکر ہے، علی وہ لفظ میرے نہیں۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ دوسرا صفحہ
جب ذات جلی نے عرش معلا پہ اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، سارے فرشتے اکٹھے ہوئے، ذات جلی کے سامنے پیش ہوئے، فرمایا بار الہ نحن نسبح ونقدس لک، بار الہ تیری تسبیح بھی ہم کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی ہم کرتے ہیں، تجھے آدم بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آواز کبریائی انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں اللہ جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے مجھے وہ اسماء بتائیں جو میں نے حضرت آدم کو تعلیم دیے۔ سارے فرشتوں نے کہا بار الہ ان اسماء کا علم ہمارے پاس نہیں ہے جو بندے ذکر شبیر میں تشریف فرما ہے۔ پھر فرمایا آدم آپ وہ اسماء بتائیں جن کی وجہ سے میں اللہ نے تجھے خلافت و نبوت عطا کی، میں اپنے لفظوں کا خود ضامن ہو، جب حوالہ چاہیے دینے کے لیے تیار ہو۔ پھر حضرت آدم نے فرشتوں کی موجودگی میں اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا، فرمایا بار الہ انت المحمود ھذا محمد، تو محمود ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے، وانت الاعلیٰ ھذا علی المرتضیٰ، اللہ تو اعلیٰ ہے، یہ علی مرتضیٰ کا نور ہے، وانت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمۃ الزہرا، اللہ تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ جناب سیدہ کا نور ہے، وانت المحسن ھذا الحسن، تو اللہ محسن ہے، یہ حسن ابن علی کا نور ہے، وانت قدیم اللسان ھذا الحسین، اللہ تو قدیم اللسان ہے، یہ حسین ابن علی کا نور ہے۔ آواز کبریائی فاسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، یہ بھی بندہ نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جو قرآن وہ میرا مرشد علی شام کا رہنے والا، شام میں اعلان کیا، فرمایا ایک محفل قرآن سجائی جائے، جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں، ذاکر صاحب دعا فرمانا، جو قرآن سے محبت رکھتے وہ میری شام میں آئیں۔ جن مساجد سے دشمنی علی پھیلائی جاتی تھی وہاں کے خطیبوں نے اعلان کیا ایک صحابی جو مصطفیٰ کی موجودگی میں قرآن پڑھتا، نبی اس کو داد دیتے۔ توجہ میری طرف رہے، اعلان ہوا مدینے سے فلاں قاری شام میں آ رہا ہے، پوری شام اکٹھی ہوئی، دربار بھرا ہوا۔ جیسے یہ قاری پہنچا، لوگ قرآن سننے کے لیے، کہا جو قرآن سے محبت رکھتا، پھر قاری بھی وہ جو مصطفیٰ کو قرآن سناتا تھا وہ آ رہا ہے، دعا فرمانا بھائی جان۔ دربار سجا، کھچا کھچ بھرا ہوا شام کا دربار۔ قاری پہنچا، کرسی پہ مسند نشین ہوا، لوگ سننے کے لیے بیٹھے۔ جیسے آپ متحیر، ایسے شام والا بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پڑھ رہا ہے، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بلایا شام والے نے کہ وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے، نبی کے پاس قرآن پڑھتا تھا، جس نے سننا ہے، بھری ہوئی شام والا منبر پہ اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا، ایک درود بھیجیے آل محمد کی ذات میں۔
ایک اور درود بھیجیں آل محمد کی ذات۔ آغا صاحب تشریف لائے، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دعا کی صورت میں جانتا ہوں ممبر پہ پہلی دفعہ علی ولی اللہ کی جس نے آذان دی اس کا نام آغا علی حسین قمی ہے۔ آغا صاحب دعا فرمانا۔ کیا ہے شام والے لوگ، شام والا ممبر پہ یہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برز الایمان کلہ الی کفر کلہ۔ شیرازی صاحب دعا فرمانا۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی کل کا کل ایمان ہے۔ لوگ حیران ہوئے، کہا ہم نے اسے مدینے سے بلایا کہ سنائے ہمیں قرآن۔ پھر قاری نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات۔ لوگوں کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا، اس نے کہا قرآن پڑھ، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا نجس الولادہ۔ علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ماں کا کردار ٹھیک ہوا۔ اس نے کہا ہم نے تجھے مدینے سے بلایا ہے، لوگوں کو شام میں اکٹھا کیا ہے کہ تو ہمیں جس لہجے میں مصطفیٰ کے پاس قرآن پڑھتا تھا اسی لہجے میں قرآن سنا۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت مثل الکعبۃ فی امتی۔ اس نے کہا تو قرآن سنا، تو علی کے فضائل پڑھتا ہے یا علی کے بیٹوں کے فضائل پڑھتا ہے۔ اس مدینے والے نے شام والے کی طرف دیکھا، فرمایا اتمنا ہو من تلاوت القرآن، تو مجھے تلاوت قرآن سے روکتا ہے۔ کہتا ہے میں نے کب روکا ہے کہ تو قرآن کی تلاوت نہ کرے، تو یا علی کی فضیلت بیان کرتا ہے یا علی کے بیٹوں کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس نے اپنی مسند کو چھوڑا، تلوار کو نکالا، اس کی گردن پہ رکھا، یا علی کی فضیلت بیان کرتا ہے یا علی کے بیٹوں کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ میں نے تجھے مدینے سے بلایا ہے کہ تو ہمیں قرآن سنائے۔ یہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے یہ بھی موجود تھا، یہ بھی موجود تھا، یہ بھی موجود تھا۔ بندوں کے چہروں کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا، کہا نبی کے پاس بیٹھے تھے، مسجد النبی تھی، مسجد النبی کا ممبر تھا، سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا بندہ قرآن پڑھے یا علی کے فضائل پڑھے اللہ ثواب برابر عطا کرتا۔ عام نہیں میرے بادشاہ کی ولایت۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے تو نے دلیل نہیں مانگی، محمد رسول اللہ پڑھا، دلیل نہیں مانگی۔ علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے کیوں دلیل مانگتا؟ علی کی ولایت عام ہوتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی ننگے سر بازار نہ جاتی۔ مجھے میرے حصے کی خیرات مل گئی۔ مولا کے منظور نظر مدح کی موجودگی میں جملے پھر کہنا چاہتا ہوں، علی کی ولایت عام ہوتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی ننگے سر شرابی کے بازار میں نہ جاتی۔ اور اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ کائنات میں سب سے بڑے غریب کا نام حسین ہے۔ ایک عزادار کی ہے، مجھے میرے حصے کی خیرات مل گئی۔ جو تیری مشکل حاجت ہے اپنے ذہن میں رکھ، مانگنا علی کی بیٹی سے تمہارا کام ہے، عطا کرنا ان محمد کی ماں کا کام ہے۔
کائنات میں سب سے بڑے غریب کا نام ہے حسین، اگر بے وطن وہ بھی حسین، اگر بے کفن وہ بھی حسین، اگر 3 دن کا پیاسا وہ بھی حسین، جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے وہ بھی حسین، جس نے مہمانوں کی لاشوں کو اٹھایا وہ بھی غریب حسین، جس نے نادانوں کی لاش کو اٹھایا وہ بھی غریب حسین۔ گھر سے چلا تھا ذکر حسین سننے کے لیے، اس جملے پہ ہے ضرور کرنا، جس کو مرنے کے بعد مارا گیا۔ اور اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، حسین کی ماں تجھے دنیا کا کوئی غم نہ دے، وہ بھی غریب حسین ہے، نام سلیم بن بجدل ہے۔ یہ ملون روایت کرتا ہے جب بھی حسین کے قاتلوں کا نام سنو ایک دفعہ بے شمار ضرور کہا کرو۔ یہ کہتا ہے 11 محرم کی رات تھی، میں اپنے خیمے سے چلا، وہاں پہنچا جہاں پتھروں کا رش زیادہ تھا۔ اور اللہ تمہیں کربلا کی سواری نصیب فرمائے۔ یہ کہتا ہے میں نے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا، نیچے سے غریب زہرا کا ہاتھ نکالا، حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس کو میں نے اتارنے کی بڑی کوشش کی، غریب کے ہاتھ پہ اتنے بھرم تھے میں حسین کی انگوٹھی نہ اتار سکا۔ 2 ذاکروں کی موجودگی میں بھائی مرفت دعا فرمانا، آقا جی سے معافی مانگتے ہوئے غریب کی حرمت کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہو۔ یہ کہتا ہے جب انگوٹھی نہیں اتری میں خاک کربلا میں گیا، وہاں سے 2 پتھر اٹھائے، ایک تلوار کا ٹکڑا اٹھایا، کہتا ہے میں نے غریب کے ہاتھ کو نکالا، پتھر کو نیچے رکھا، اوپر حسین کا ہاتھ رکھا۔ بندہ بڑا امیر ہے جو سینے پہ ہاتھ نہیں مار سکتا، اوپر تلوار کا ٹکڑا رکھا، اوپر پتھر سے وار کیا، غریب کی انگوٹھی نہیں اتری، حسین کی انگل بھی اتر گئی۔ علی کی بیٹی جب غریب کے بدن پہ پہنچے، عالیہ نے 3 سوال کیے، فرمایا اکھل حسین، حسین تمہارا سر کہاں ہے، حسین تیرا لباس کہاں ہے، حسین تیری انگلی کہاں ہے، تڑپا شہید اعظم کا بدن۔ حسین نے صرف ایک سوال کیا، فرمایا اختی زینب این الرداء، علی کی بیٹی تمہارے سر کی چادر کا۔ خالق ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد و شاد